بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مدینہ منورہ میں قیامت کا سما تھا۔ کچھ شریر لوگوں نے حضرت عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انتہائی بے دردی سے شہید کر دیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنہیں اپنی زبان مبارک سے جنتی فرمایا، جن کے بارے میں فرمایا یہ اتنے حیادار ہیں کہ فرشتے بھی ان سے حیا کرتے ہیں، جن کے نکاح میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 بیٹیاں آئیں اور جن کو اسی بنیاد پر ذی النورین کہا جاتا ہے، یعنی 2 نوروں والے۔ ان کی نعش گھر میں پڑی تھی اور لوگوں میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ ان کے کفن دفن کا انتظام کرتے۔ یہ 18 ذی الحج 38 ہجری کا دن تھا جب پتھر سے زیادہ سخت دل والوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا۔ شہید کرنے والے مدینہ منورہ میں دندناتے پھر رہے تھے۔ پھر ان خطرناک لمحات میں دوسرے دن 17 کے قریب مسلمان سروں پر کفن باندھ کر اپنے گھروں سے نکلے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تیسرے خلیفہ کے گھر پہنچے۔ ان کی خون میں لت پت لاش کو اٹھایا، نماز جنازہ پڑھی اور جان پر کھیل کر جنت البقیع تک آئے، پھر انہیں دفن کیا۔ اپنی جان پر کھیل کر یہ فرض ادا کرنے والے ان 17 دلیر مسلمانوں میں 100 برس کی عمر سے زیادہ کے ایک بزرگ بھی تھے۔ نورانی صورت والے ان بزرگ کا نام حویطب بن عبد العزیز تھا۔ ابو محمد حویطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق قریش کے ایک خاندان سے تھا۔ اپنے قبیلے کے رئیس لوگوں میں سے تھے اور قریش کے بااثر لوگوں میں شمار ہوتے تھے۔ جاہلیت کے زمانے میں جب بہت کم لوگ پڑھنا لکھنا جانتے تھے، یہ پڑھے لکھے لوگوں میں سے ایک تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا، اس وقت ان کی عمر 60 سال کے لگ بھگ تھی۔ اسلام کی دعوت جب ان کے کانوں تک پہنچی تو دل پر بہت اثر محسوس کیا، اسلام لانے کا ارادہ کیا، لیکن ہر بار بنو امیہ کے ایک رئیس حکم بن امیہ نے یہ کہہ کر روک دیا کہ اس عمر میں نیا مذہب اختیار کرو گے، یہ تمہاری غیرت کے خلاف ہے۔ باپ دادا کے مذہب کو چھوڑ کر تم اس عزت اور مرتبے کو کھو بیٹھو گے جو اس وقت تمہیں حاصل ہے۔ خود اپنے بارے میں انہوں نے بیان کیا، میں بدر کی لڑائی میں بھی مشرکین کے ساتھ تھا، میں نے خود اپنی آنکھوں سے فرشتوں کو آسمان سے اترتے دیکھا۔ اس وقت میں سمجھ گیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت یہ فرشتے کر رہے ہیں۔ تاہم میں نے جو کچھ دیکھا اس کا ذکر کسی سے نہ کیا۔ ہم شکست کھا کر مکہ آ گئے، میں مکہ میں ٹھہرا رہا اور لوگ ایک ایک 2 کر کے اسلام لاتے رہے۔ صلح حدیبیہ کے دن بھی میں موجود تھا اور اس معاملے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہا تھا۔ صلح نامے کا آخری گواہ میں ہی تھا اور میں اپنے دل میں کہہ رہا تھا، قریش کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے وہی دیکھنا ہوگا جو انہیں پسند نہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمرے کے لیے مکہ تشریف لائے تو بہت سے قریش مکہ سے باہر چلے گئے، لیکن میں اور سہیل بن عمرو مکہ میں ہی ٹھہرے رہے تاکہ وقت پورا ہو جانے پر مسلمانوں کو مکہ سے نکل جانے کے لیے کہیں۔ چنانچہ تیسرا دن ہوتے ہی ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کر کہا، آپ کی شرط پوری ہو چکی، اب آپ اس شہر سے تشریف لے جائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ منادی کریں، سورج چھپنے سے پہلے پہلے جتنے مسلمان میرے ساتھ آئے ہیں ایک بھی مکہ میں نہ رہے۔ 8 ہجری میں جب مکہ فتح ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ معظمہ پر اسلام کا پرچم بلند کیا تو حضرت حویطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کیا گزری اپنا حال خود بیان کرتے ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ کے بعد شہر میں داخل ہوئے تو مجھے انتہائی خوف محسوس ہوا۔ میں اپنے گھر سے نکل گیا، میں نے اپنے بال بچوں کو محفوظ مقام پر پہنچا دیا اور خود میں نے اوف کے باغ میں پناہ لی۔ اچانک میں نے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی طرف آتے دیکھا۔ میری ان سے پرانی دوستی تھی، لیکن میں انہیں اس وقت دیکھ کر بھاگ کھڑا ہوا۔ انہوں نے پکار کر کہا، حویطب رک جاؤ۔ میں رک گیا۔ انہوں نے پوچھا، بھاگ کیوں رہے ہو؟ میں نے کہا، تمہارے نبی آ گئے ہیں
ان کے خوف سے بھاگ رہا ہوں۔ اس پر انہوں نے کہا اللہ کے نبی نے تم لوگوں کو امان دی ہے، اپنے گھر چلو۔ میں نے کہا میرے لیے اپنے گھر جانے کا بھلا کیا صورت ہے؟ میرا تو یہ گمان ہے کہ میں گھر تک زندہ نہیں پہنچ سکوں گا، راستے میں ہی کسی مسلمان کے ہاتھوں مارا جاؤں گا، اور اگر گھر پہنچ گیا تو بھی کوئی مسلمان گھر میں گھس کر مجھے مار ڈالے گا۔ اس پر ابو ذر نے کہا تمہیں میں خود تمہارے گھر تک پہنچاؤں گا۔ چنانچہ وہ مجھے اپنے ساتھ لے چلے اور بلند آواز سے یہ اعلان کرتے گئے کہ حویطب کو امان مل چکی ہے، کوئی شخص انہیں کچھ نہ کہے۔ اس طرح ابو ذر مجھے گھر لے آئے، پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں چلے گئے۔ سارا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا اسے معلوم نہیں کہ سوائے چند خطرناک لوگوں کے باقی سب کو میں امان دے چکا ہوں؟ آپ کی یہ بات سن کر میں مطمئن ہو گیا اور اپنے بال بچوں کو بھی گھر لے آیا۔ پھر ابو ذر میرے پاس آئے، بولے حویطب آخر کب تک بھٹکتے رہو گے؟ بھلائی کے بہت سے مواقع ہاتھ سے نکل گئے، اب بھی وقت ہے، چلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کر لو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام لوگوں سے زیادہ بھلے، سب سے زیادہ صلہ رحمی کرنے والے اور سب سے زیادہ بردبار ہیں۔ اس پر میں نے کہا میں تمہارے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں۔ چنانچہ ابو ذر کے ساتھ بطحا کے مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ میں نے ابو ذر سے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ انہوں نے بتایا کہو السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں فرمایا وعلیکم السلام اے حویطب۔ میں نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے تمہیں ہدایت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے اسلام قبول کرنے سے بہت خوش ہوئے۔ اس وقت حویطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 80 سال تھی، لیکن اس بڑھاپے کے باوجود انہوں نے غزوہ حنین اور غزوہ طائف میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا۔ حنین کے مال غنیمت میں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں 100 اونٹ عطا فرمائے۔ غزوہ طائف کے بعد حضرت حویطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ آ گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حویطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت احترام کرتے تھے۔ جب انہوں نے حرم کی حدود کو نئے سرے سے مقرر کرنے کا ارادہ کیا تو صحابہ کرام کی ایک جماعت مقرر کیا۔ حضرت حویطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس جماعت میں شریک تھے۔ پھر جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف شرپسندوں نے بغاوت کی تو حضرت حویطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعض دوسرے صحابہ نے شرپسندوں کو بہت سمجھایا، لیکن وہ باز نہ آئے، یہاں تک کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا سانحہ پیش آ گیا۔ اس وقت باغیوں کا اس قدر زور تھا کہ کسی کو نعش دفن کرنے کی ہمت نہ ہوئی۔ آخر کار حویطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور 16 دوسرے صحابہ نے اپنی جان پر کھیل کر انہیں دفن کیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مروان بن حکم مدینہ منورہ کا گورنر مقرر ہوا۔ حضرت حویطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن اس کے پاس گئے تو اس نے طنزیہ انداز میں کہا بڑے میاں آپ نے اسلام لانے میں اتنی دیر کیوں کی؟ بہت سے نوجوان اس سعادت میں آپ سے بازی لے گئے۔ حضرت حویطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا بھائی میں نے کئی بار اسلام قبول کرنے کا ارادہ کیا تھا، لیکن تمہارے باپ حکم بن امیہ نے غیرت دلا کر مجھے ہر بار روک دیا۔ مروان یہ سن کر شرمندہ ہوئے بغیر
نہ رہ سکا، لیکن حضرت حوی تب نے پھر فرمایا، اور شاید تمہیں معلوم نہ ہو کہ تمہارے باپ نے حضرت عثمان بن عفان پر اسلام قبول کرنے کے جرم میں کیا کیا ستم ڈھائے تھے۔ اس پر مروان اور شرمندہ ہوا، اور پھر کبھی اس نے حضرت حوی تب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر طنز نہ کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں مدینہ منورہ میں وفات پائی۔ وفات کے وقت آپ کی عمر 125 سال کے قریب تھی۔ اللہ ان سے راضی ہو، آمین۔